صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی، بہت پیاری حدیث ناظرین، بہت کمال ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کے پہاڑ کے برابر ہو جائے، وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج تذکرہ پاک ایک ایسی ہستی کا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں اگر عقیدت کے نذرانے یقیناً ناظرین قبول ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ آج سب سے پہلے تو میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، زمین والوں کو اور عرش والوں کو اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، اسکالرز کی جانب سے، چونکہ ایک روایت کے مطابق سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی آج پیدائش ہے، تو آپ کی ولادت کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آئیے جناب، آج چونکہ تذکرہ پاک ہے اس ہستی کا جو آل رسول ہے، جگر گوشہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جو جانشین علم ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، نبوت کے نوری گلشن کے نورانی و مہکتے پھول، بچپن ہی سے امامت و بزرگی کی کرسی پر مسند نشین، دین پروری اور علم و دانش کے آسمان، شجر طیبہ کے ثمر، کرم میں، سخاوت میں اپنے آباء و اجداد کی طرح لاسانی، بخشش اور عطاؤں میں ضرب المثل، خداوند کریم کے بحر بے کرام میں غوطہ زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے، ارواح اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے، اسماء اور ان کے مراتب کے بارے میں ادب کرنے والے، تمام موجودات کی کھلی ہوئی فہرست، امانت داری میں بے مثل، انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کے وارث، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے، فصیح و بلیغ کلام فرمانے والے، قناعت کرنے والے، مصائب و آلام میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والے، صاحب علم لدنی، بچپن ہی میں والد گرامی جناب امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا منصب سنبھالنے والے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ائمہ اہل بیت میں 90 امام ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام امام محمد تقی، امام جواد یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والے، عطا فرمانے والے، اور امام المتقین کے القابات سے مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک دشمنان اہل بیت کا جو ناظرین ایک تانا تھا کہ جی سلسلہ اہل بیت معاذ اللہ منقطع ہو چکا ہے، تو بنیادی طور پر آپ کی ولادت باسعادت جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے ایک جواب تھا۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی کے زمانے میں ناظرین مصائب
اور پریشانی کا انتہائی سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس کا مقابلہ بہت ڈٹ کر کیا۔ آپ علیہ السلام کو اطمینان اور سکون کے لمحات میں ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم ملا۔ مقام کا عالم کیا تھا؟ اب ذرا توجہ رہے ناظرین، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے صاحب، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے۔ مقام کا عالم یہ ہے کہ 8 برس کی عمر ہے، صرف 8 برس کی عمر ہے ناظرین۔ جب آپ مناظرے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کو آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، جو بظاہر ایک عجیب اور انتہائی غیر متوازی قسم کا مناظرہ تھا، جسے دیکھنے کے لیے ہر طرف سے خلائق کا ہجوم نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اراکین حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص کی گئی تھی ناظرین۔ یعنی سوچئے کہ وہ کتنا بڑا مناظرہ ہوگا کہ ایک طرف 8 برس کا بچہ ہے اور دوسری طرف ایک آزمودہ اور شہرہ آفاق قاضی القضا ہے، مگر قربان جائیں اس نوری پیکر بچے پر ناظرین جو علم نبوی کے کسٹوڈین ہیں، ان کے وارث ہیں، کہ بغداد کے آسمان نے یہ منظر نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گا کہ یحییٰ بن اقسم صرف لاجواب نہیں ہوا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء کے جو علمی تفاخر تھا ناظرین، وہ علمی تفاخر انگشت بدندہ رہ گیا اور فضا گونج اٹھی کہ یہی ہیں شہر علم اور باب العلم کے اصل وارث، اصل کسٹوڈین۔ امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں ناظرین انسانیت کی اس بلندی پر تھے کہ جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے۔ ہر ایک سے آپ جھک کر ملا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں آپ نے پیش نظر رکھا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لیا کرتے تھے، دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے آپ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، مہمانوں کی خاطرداری میں انہماک کیے رکھا کرتے تھے، اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشمے جو ہیں وہ مکمل طور پر جاری کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت کے ناظرین ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ اقتدار کے جو متوالے تھے اور کرسی کے جو رکھوالے تھے، بنو امیہ بنو عباس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے جو آپ کو زیر کر لیا، یعنی یہ چونکہ سلسلہ رہا ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ بنو امیہ اور بنو عباس جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کو ہمیشہ زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی طریقہ آپ کے ساتھ رکھا، لیکن آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور ایسا راستہ اختیار کیا ناظرین کہ آپ کو جس وقت ظاہر ہے یہ مامون کے لیے شرف تھا کہ آپ کے ساتھ نسبت جوڑی، اور جب آپ کو شاہی محلات، پروٹوکول، آپ کو دربان، یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں تو آپ نے اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو کسی طور سے خاطر خواہ اہمیت نہیں دی، بلکہ آپ نے ایک ڈیوڑی جو مدینے کی پرنور ڈیوڑی ہے ناظرین اس کو ترجیح دی، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرکز بنایا، وہیں تشریف فرما ہوئے، آپ نے محلات کی جانب جو ہے رخ کرنے کی کوشش نہیں کی، آسائشوں کو ایک طرف رکھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوی تعلیم ہے بنیادی طور پہ اسی کو آپ آگے لے کے چلے، اور اسی کو آپ نے، اسی فیضان کو آپ نے عام کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا جو شخصی تعارف اور خاندانی تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے 92 کی پوری ٹیم کو، آپ کو اور ان کے مالکان کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً تمام بزرگوں اور بالخصوص
ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام تقی علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرنا یہ صرف پروگرام ہی نہیں، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا ہی ایسے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذکر الصالحین کفارۃ، نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اور ہمارے سامعین جو محبت کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے اور سنیں گے، ان کے بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے جب کبھی گفتگو ہو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت یحییٰ معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ خاندان نبوت کے بارے میں اور سادات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی تھی، کیا کہنا اس خاندان کا کہ جن کے خمیر کو رسالت کے پانی سے گوندھا گیا، نبوت کے پانی میں غوطہ دیا گیا، اور ان سے پھر آل محمد کو بنایا گیا۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے، ان کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید بوسیلہ سیدہ زہرا، یہ نبی پاک کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب قیامت تک کا ہر صحیح النسب سید سبحان اللہ، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے، ہم تو جن کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ کوئی عام سید نہیں ہے، سید تو ویسے ہی عام نہیں ہوتا، یہ تو ائمہ اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میں یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام ایک دن آپ نے خطاب فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ کانا ابوہما صالحا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے دو بچے تھے یتیم، ان کی دیوار گر رہی تھی، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، جناب خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے ٹھیک کیوں کیا؟ ان کا ابا نیک تھا، وہ بچے دونوں نیک نہیں تھے، ان کا باپ نیک تھا، اور وہ نامی پشت میں تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پکار کر فرمایا نحنو اطرۃ رسول اللہ، ان کا باپ تو نیک تھا، ہمیں پہچانو ہم کن کی اولاد ہیں۔ اور میں کبھی جنید بھائی سوچتا ہوں کہ امام زین العابدین، پھر ان کے والد گرامی امام حسین، اور سیدہ زہرا کے وسیلے سے پھر آگے نبی پاک، ان کو بھی یہ بتانا پڑا یار ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، اور بار بار بتانا پڑا، بار بار بتانا پڑا، پھر بھی نہیں مانے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ آپ فرما رہے تھے تو پورا مجمع رو رہا تھا، یقیناً لوگوں کو تکلیف دی ہوگی تو امام پاک نے یہ فرمایا۔ اور حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام، آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگوں سے لوگ اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے؟ تو آپ فرماتے اللہ کی قسم جن سے لوگ جلتے ہیں وہ ہم ہیں، اللہ نے فضل کر کے ہمیں اولاد محمد بنایا ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور جلتے ہیں۔ اچھا یہ ایک عجیب سی بات رہی مفتی صاحب، میں تو حقیقت ہے جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو میں خود بھی فرط حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یعنی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور دل پشمردہ اس حوالے سے ہو جاتا ہے سوچ کر کہ کیا وہ لوگ انسان تھے کہ جن کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس ہی نہیں رہا، امام علی مقام سے لے کر ائمہ اہل بیت اطہار تک دیکھیے۔ میں جنید بھائی ایک واضح طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل واضح، قرآن و سنت، اللہ اسالکم، اور دوسرا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور اس کے ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ کبھی رسول اللہ کی اولاد سے نہ بغض رکھ سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، اور جو جلتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نا؟ ہاں جی، اور امام تقی کی جب آپ نے خاندان کی بات کی ہے نا، تو ان کی عزت اور عظمت کے لیے آپ ساری باتیں چھوڑیں، ان میں خون ہی وہ ہے
کہ جس کے ساتھ کائنات کی کسی فضیلت کو تولا نہیں جا سکتا. اللہ، مطلب وہ نوری خون ایسا ہے. نوری خون ایسا ہے. اور حضرت امام تقی، ایک ہے ان کا پرسنل کردار، ایک ہے ان کو وراثت میں سب کچھ ملنا. اللہ اللہ اللہ. تو امام تقی کے پاس وراثت میں وہ سب کچھ آیا تھا جو دوسروں کو کمائی سے بھی نہیں ملتا. اللہ. اور اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ کی کرامت میں یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، اللہ، اور آپ کے لباس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اللہ اللہ اللہ. اس پر تبصرہ کیا ہے امام مناوی نے کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی. جی جی. کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. جی. تو اس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وراثتا من جدہ المصطفیٰ. اللہ اکبر. یہ ان کو اپنی جد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے وراثتاً ملا ہے. اللہ اللہ. اب میرا سوال یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سارے واسطوں کے بعد آتے ہیں. جی جی جی. تو ان کو وراثت میں یہ سب کچھ ملا کیونکہ آقا کے لباس پر، آقا کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان پر بھی نہیں بیٹھتی. تو امام تقی علیہ السلام کو علوم، حسن، عبادت اور سارے معاملات جو ان کے حسن پر، میں اگر یہ کہہ دوں امام تقی کی عظمت پر اور گفتگو ختم کروں، امام تقی سیرت اور صورت کے اعتبار سے وارث تھے مولا علی کے بھی اور پیارے نبی کے. اللہ اکبر. اللہ. بات وہی ہے کہ جو مسند امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی، اس مسند پہ اگر کوئی تشریف فرما ہوگا تو پھر امام تقی علیہ السلام جیسی شخصیت ہی ہوگی. اب جامی صاحب، یہ جو ایک بات ہے کہ وہاں پر اس وقت چونکہ ظاہر ہے ولادت کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں سے تانے شروع ہو گئے تھے کہ ثم معاذ اللہ، اہل بیت اطہار کا جو سلسلہ منقطع ہو چکا. قدرت نے جواب دیا امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائے کہ جواب بھی کیسا جواب دیا کہ پھر اس جواب نے دنیا کو علمی اعتبار سے بھی لاجواب کر دیا. جی کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اسی تسلسل میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عمر کا کافی حصہ گزرنے کے بعد زمین پر تشریف لائے، تو یہ جو عرصہ گزرا اس میں کافی لوگوں کے ہاں یہ بحثیں چل پڑیں کہ لگتا یہ ہے کہ اہل بیت کرام کا وہ جو ایک سلسلہ ہے، جو ایک سنہری اور سلسلۃ الذہب جس کو کہنا چاہیے، وہ کہیں منقطع ہو رہا ہے. جی جی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شکل میں وہ حسن پارا اور وہ حقیقی وارث عطا فرمایا. اللہ اللہ. اچھا، اس میں جو سب سے خوبصورت سمجھنے والی بات ہے، تاثر کے طور پر آپ نے ایک وہب کی بنیاد پر اور سب سے اکمل اور اعلیٰ نسب کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی سیرت و کردار کی بنیاد پر جو ٹائٹل لیے ان میں کتنا کمال حسن ہے. اللہ اللہ. پہلا ٹائٹل آپ کو دیا گیا الجواد. سبحان اللہ. سخی ہونا. اللہ. اور یہ تصوف کے اندر بات طے ہے کہ جس بندے کو جتنی معرفت الہی زیادہ ہوگی، الخلق عیال اللہ اس پر واضح ہو جائے. اللہ، یعنی جواد بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. پوری مخلوق سے محبت کرنا یہ ان پر الخلق عیال اللہ کے تناظر میں طے کر دیا جاتا ہے. کیا حسین نقطہ ہے، کیا حسین. تو وجہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت کے ہاں یہ جو آپ نے سخاوت کا اور خفیہ طور پر کفالت کا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کا، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا، یہ جو ایک سیرت و کردار ملتا ہے، آپ کی شخصیت میں بھی اس کا جوبن موجود تھا. اللہ اللہ. اس لیے آپ کو لقب دیا گیا جواد. اللہ. اس کے بعد آپ کو جس نام سے شہرت ملی، ویسے تو آپ کا نام محمد تھا، اب اس نام کی مناسبت بھی دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت میں محمد کے لفظ کی تکرار بھی آ رہی ہے. اللہ اللہ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تقی کا لفظ اور بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ نسب کی بنیاد پر وہ سارے فیوزات، وہ جذبہ عبادت، روحانیت و علوم آپ کو مل گئے تھے، لیکن آپ کا ذاتی کسب بھی بڑا تھا. جی جی. تو اس وجہ سے آپ کو تقی کہا گیا. اور آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لیں
تقوی کے ساتھ جتنے بھی فیوزات وابستہ ہیں جی، اور نسب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ آپ کے ہاں ایک کمال کے ساتھ ایسے جلوہ کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ کا نام تقوی کا استعارہ ہی پڑ گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہم جس کو ولایت کہتے ہیں یا جس کو فیض ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، اگر اس کو ایک ٹائٹل میں سمو دیں، یہ کمال تقوی کے مظاہر ہیں۔ اللہ۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، میں نے کھنگالنے کی کوشش کی، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہری اس پہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ظاہری عقل ذرا اس بات کو تسلیم کریں۔ اب ان کو کیا پتہ کہ عشق کے مرائل جو ہیں وہ ظاہری عقل سے طے نہیں کیا جاتے، وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، کیا لے لیا جاتا ہے، کیا دے دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے صاحب کہ بچپن میں ظاہر 5 برس کی آپ کی عمر ہے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب کس نے دیا، کیا دیا، کیسے سکھایا، کس طرح سکھایا؟ لیکن وہی بات ہے کہ وہی بچہ جس کو لوگ بچہ کہتے تھے جب سامنے بیٹھا تو میں نے ایک ذرا سا اشارہ کیا، باقی اب تفصیل بتائیے کہ کیا مقام اور مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آج کی اس بزم سی جو سجی ہے، اس میں ہماری زبانوں پہ بار بار امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ مبارک نام جو آ رہے ہیں، پہلے تو ان ناموں کا زبان سے لینا ہی اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ذکر صالحین، ذکر صالحین، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 65 ہے ایک، پہلی جلد میں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل سے معرفت، دل کی معرفت کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام ہے، اور ارکان سے عمل کرنے کا نام۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس کے راوی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک۔ امام علی علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہے، لیکن اس کی سند کو دیکھیں ذرا۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے سہل ابن ابی سہل سے، اور انہوں نے اس کو سنا ہے عبدالسلام بن صالح ابو سلط حروی سے۔ ابو سلط حروی جو ہیں، انہوں نے اس روایت کو سنا ہے امام علی رضا علیہ السلام سے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس روایت کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں اسے حضرت مولا علی علیہ السلام سے۔ اب یہ جو سند ہے، اس سند کو بیان کرنے کے بعد امام ابن ماجہ اگلا جملہ لکھتے ہیں، قالا ابو سلط الحروی، یہ جو میرے دادا استاد ہے ابو سلط الحروی، وہ اس سند کے بارے میں، یہ جو نام ہے سند، اس کے بارے میں کہتے ہیں، لو قری ھذا الاسناد علی مجنون لبرع، اگر یہ نام جو ہیں اہل بیت کے ائمہ کے یہ نام، اگر ان کو پڑھ کر کسی دیوانے پر پھونک مار دی جائے وہ شفا یاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ابن ماجہ کی روایت، آپ اندازہ کریں یہ کتنے مقدس نام ہیں۔ اللہ۔ اب یہاں تک جو معاملہ اب آگے آتا ہے کہ ان کی تو عمر چھوٹی سی تھی، اور انہوں نے یہ علم اتنا، امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کی عمر تھی جب آپ مسند نشین ہوئے تھے۔ 8 برس کی عمر ہو گئی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سارا کچھ معاملہ صرف کسب سے ہی تو نہیں ہوتا، جو بات چشتی صاحب نے کہی، یہاں تو یہ تو وارث علم نبوت ہیں، خون رسول ہے یہاں پر۔ ایسا ہی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، آقا میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کوئی پریکٹس کرو اس کے لیے، آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں سکھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا۔ انہوں نے اپنی چادر بچھائی۔ حدیث کہتی ہے غرف بیدیہ ہے، ہوا میں ایسے چلو برے ہیں سرکار دو عالم، اور چلو بر کے اس چادر میں فرمایا زم ہو، اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ کمال بات یہ ہے پروفیسر صاحب، یہ جو حدیث مبارکہ بیان کریں، جو لپیں بھر بھر کے میرے سرکار نے دیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بظاہر لپوں میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اور وہاں جاننے والا جانتا تھا کہ دست مصطفیٰ میں کیا علم تھا، کے خزانے۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو فضممتہ، میں نے اپنے سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد پھر کوئی چیز مجھے نہیں کبھی نہیں بھولا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مجھے صاحب اب سوالات چونکہ ظاہر ان کے چھوٹے چھوٹے سے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر اس پہ کامنٹ فرما دیں. عمر مبارک کتنی؟ 12 اماموں کی محبت، اہل بیت کی محبت. آپ کی 25 سال اور کچھ دن، 1 ماہ اور کچھ شہادت کے وقت جو ہاں شہادت کے وقت، یہ عمر مبارک تھی اور نام امام ہے آپ. میں اس پر جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ائمہ اہل بیت اور خاندان رسول کریم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی نقطہ بڑا ضروری ہے. بتائیے. اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی نرینہ اولاد وصال کر گئی تو کافروں نے ایک جملہ بولا تھا کہ باترا محمد معاذ اللہ، کہ محمد عربی بے نام و نشان ہو گئے. اللہ اللہ. ان کافروں کے رد میں اللہ نے فرمایا تھا انا اعطینا. اللہ 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 اللہ. اس پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، انہوں نے کہا تھا محمد عربی بے نشان ہوئے، رب نے کہا انا اعطینا کل کوثر. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اولاد محمد قیامت تک حضور کے نام و نشان کا پتہ دے گی. اللہ اللہ اللہ. تو جس طرح گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو کا آنا لازم ہے، اسی طرح آل رسول سے رسول کی خوشبو کا آنا لازم. سبحان اللہ. اور حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے جناب. وہ کہتے ہیں کہ کافی سارے بندوں میں ایک سید بیٹھا ہو اور وہ گفتگو کرے، میں شجرہ نہیں پوچھوں گا، میں ان کے کلام سے سمجھ جاؤں گا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. اللہ. اور اس پر وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ لہجہ رسول سے بے خبر. نبی پاک کا بیٹا جب بھی بات کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا شہزادہ ہے. اس لیے میں نے یہ گزارش کی تھی، جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کی کوئی بات بھی کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان سے میرے پاک نبی نے نظر آنا ہے. سبحان اللہ. اچھا اس میں چونکہ بات آ گئی اور سوال بھی آ گیا تو ذرا حب اہل بیت اور مودت اہل بیت کی بھی تو بات ہو جائے نا. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مجمع صحابہ عرفات میں خطاب فرمایا، اور اس میں فرمایا کیا کہ میں تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اور ایک اپنی اولاد. اللہ اللہ. اور اس وقت جو میرے پاک نبی کے سامعین تھے ان کی وساطت سے ہم بھی اس خطاب میں شامل ہیں، وہ تو سارے صحابہ کرام تھے. ایسا ہی. اب پہلی تو جنید بھائی یہ اہمیت دیکھنے والی ہے کہ یہ اعلان سرکار نے کب فرمایا. اللہ اکبر. دوسری اہمیت یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وقت جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ اور حق ہی ہوتا ہے، لیکن حالت احرام میں خطاب. اور تیسری بات یہ ہے اگر محبت و مودت اہل بیت یہ اتنا اہم عنوان نہ ہوتا تو اتنا اہم موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ امت سے مطالبہ نہ فرماتے. سر میرا خیال ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بولتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تمہارا گمراہی سے بچنے کا ایک ہی سبب ہے کہ تعلق میری اولاد سے بھی پکا رہے، کتاب سے بھی پکا رہے. اور یہاں میں یہ عرض کروں گا کتاب اور اولاد دونوں کو سرکار نے ساتھ رکھا ہے. اس میں ایک حکمت ہے، کتاب بھی نور ہے، اولاد بھی نور ہے. سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ. کتاب رسول اللہ کے دل پر اتری ہے، اولاد نبی پاک کی چھاتی پر کھیلی ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم کتاب کے 30 پاروں کو دیکھیں تو ان میں بھی جمال مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے، اور اولاد کو دیکھیں تو اولاد میں بھی جمال مصطفیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ واللہ بالکل صمیم قلب سے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں،
دعوی ایمان و اسلام ہاں بغیر محبت اور مودت اہل بیت کے اللہ کی بارگاہ میں کسی کا قبول ہی نہیں سر ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ایک گزارش میں اور کروں گا، ابھی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھ پر درود نہ پڑھا جائے جی تو نماز اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبول کو نہیں پہنچتی، پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا درود پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا، ناقص نہ پڑھنا۔ ناقص درود یہ ہے کہ مجھ پر پڑھو میری آل کو چھوڑ دو، آل کو چھوڑ دو، صحیح بات۔ کامل درود یہ ہے کہ مجھ پر بھی پڑھو میری آل پر بھی پڑھو۔ تو میں اپنے معزز ناظرین کو کہتا ہوں ہماری تو نماز بھی قبولیت میں ذکر آل مصطفیٰ کی محتاج ہے، جب تک ہم ان پر درود نہیں پڑھ لیتے نماز ہوگی نہیں سر، نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ دعا میں ان کے اسماء گرامی لیں، یہ وظیفے تو کبھی رد ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ ایک بات میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں سر ایک سیکنڈ سر یہاں پہ بات آپ چونکہ آپ نے فرما دی ہے تو بات ریلیونس میں چلی جائے اور آپ ہی فرمائے تو حضرت کعب بن ابی والا جو واقعہ ہے دعا والا، وہ ذرا بیان کر دیجئے نا کہ وہ میں دعا کرتا ہوں درود پڑھتا ہوں تو کیا میں ایک بات وہ عرض کر لوں پھر یہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سر سکتی کو فرمایا، وہ ان کے عزیز بھی تھے خلیفے بھی تھے، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرو تو اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کر دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وسیلے کو رد نہیں کرے گا اور تمہاری بات مان لے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اب حضرت معروف کرخی کا عظیم المرتبت ولی ہونا اپنی جگہ، لیکن حضرت معروف کرخی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ چوکیدار تھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا وسیلہ پیش کرو اور تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ اب میں یہ کہتا ہوں ان کی دعا بالکل ان کے وسیلے سے رد نہیں ہوگی۔ تو جن اہل بیت کے چوکیداروں کا وسیلہ خدا رد نہیں کرتا تو جو خوش قسمت ائمہ اہل بیت کا وسیلہ پیش کریں ان کا کیسے رد؟ بالکل۔ اچھا اب بتائیے ذرا جامی صاحب کہ آپ کا جو زہد و ورع ہے بنیادی طور پر، آپ کی جو عبادت و ریاضت ہے اور جو آپ کا تقوی ہے، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ یہ جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو تقوی اور طہارت کے ساتھ جو نسبی وہب کی بنیاد پر ایک گہری مناسبت ہے، تو بنیادی طور پر تو عبادت خالص درجے کی وہی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو میں بات بتاؤں ابن عربی کی۔ ابن عربی نے علماء کے وفد سے پوچھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو ھدی للمتقین کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو عقلی دلائل کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تقوی بنیادی طور پر وہ طاقت ہے جو انسان کے باطن میں رکھی گئی وہ تمام صلاحیتیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے لنک جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا کا جو داعیہ فطرت انسانیہ میں ہے، اس کو سائیکل کرے گا تقوی اور ذکر و فکر۔ جب وہ خود واضح ہو گیا تو تار اللہ سے ضرور جڑے گی۔ اب ائمہ اہل بیت کے ظاہر کو، باطن کو، بلکہ دم مقدس کو بھی جب اللہ نے طاہر بنایا تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی عبادت کا خلوص، ان کی للہیت، ان کا زہد و تقوی۔ بنیادی طور پر عبادت میں جنید صاحب دیکھی جائے دو چیزیں، ایک ہوتا ہے اخلاص نیت، دوسرا ہوتی ہے ادائیگی عمل۔ اور آپ حیران ہوں کہ یہ صوفیہ کا اتفاق ہے کہ اخلاص عمل نیت پر بندہ جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دماغ، دل اور روح پاکیزہ نہ ہو۔ ہم تو صرف ظاہری وضو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ ظاہری وضو کے ساتھ ان کا باطنی وضو بھی بڑا طاقتور ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کی ہاں اخلاص نیت ہے اور ادائیگی عمل ہے، حضرت امام زین العابدین کا کعبہ معظمہ کی حدود میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کا واقعہ کسے یاد نہیں، جب پوری دنیا حیران رہ گئی کہ اللہ کے سامنے التجا کرنے، اس کو منانے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے کا اس سے بڑا سامان کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ سارا فیض ان تمام ائمہ اہل بیت میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب اب آخر میں ایک جو بنیادی بات ہے کہ مامون الرشید نے ظاہر نسبت آپ سے جوڑنا چاہی اور پھر آپ جو ہے وہ داماد بن گئے، ٹھیک، لیکن یہاں بھی ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو بس آخر چونکہ وائنڈ اپ نوٹ ہے بالکل، کہ آپ نے جو ہے وہ محلات کو ترجیح نہیں دی، آپ نے پروٹوکولز کو اور دربانوں کو اور درباروں کو ترجیح نہیں دی، آپ اپنے ایک الگ گھر میں جو ہے رہے، اور پھر ایک برس بعد آپ مدینے چلے گئے، پھر وہی جو نورانی کٹھیا تھی جو ڈیوڑی تھی وہیں رہے، ممبر رسول پہ آپ نے درس دیا. 25 برس کی عمر تقریباً آپ کی شہادت، تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے یہ ہوا کیا کیا اور معتصم باللہ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے جنید بھائی کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا مقام ہے، یہاں تو جو بہت نچلے درجے پہ وہ لوگ کھڑے ہیں کئی واسطوں کے بعد جو آئے ہیں یہاں پر، اور وہ جب اللہ کے مقرب ولی بنتے ہیں تو ان کی نظر میں دنیا کے مالوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ محلات کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں. بابا فرید گنج شکر جیسے لوگ محلات کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں. تو ائمہ اہل بیت کی تو شان وراء الورا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب ان کو اگر محل میں رہنا ہو وہ ان چیزوں کے تو طلبگار ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. دنیا کو تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، ایھا الدنیا طلقتک بثلاثہ، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. تو جہاں تم طلاقیں دے رہے ہیں دنیا کو، وہاں ان کی نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو خود بھی عین نور ہے، تیرا سب گھرانہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہی بات ہے جد نے جب 3 طلاقیں دیں تو اولاد کیسے رجوع کرے گی؟ اولاد کیسے رجوع کرے گی؟ ان کے پاس ان کو تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بتائیے. وہ ان محلات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے تو وہ مدینہ منورہ ہی سب کچھ ہے. اب جو مامون نے جو کچھ کیا تھا اس کے عقائد یا نظریات جیسے بھی تھے کہ خواہ وہ خاندان نبوت سے نسبت جوڑنا چاہتا تھا یا مختلف فتنوں کو بند کرنا چاہتا تھا یا جس طرح بھی اس کا معاملہ. امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی بھی دی نا، اسی لیے بہن کی شادی کروائی نا. لیکن معتصم اس سے تھوڑا سا بالکل ہٹا ہوا ایک شخص وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس کا جو کردار نظر آتا ہے کہ وہ اس بات کا کوئی لحاظ کرنے والا شخص نہیں ہے کہ یہ جو میں جس کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہا ہوں یہ کس مرتبے کا حامل ہے. اور وہ اس کو یہ بھی ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ امام تقی علیہ السلام کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، علمی مقام آپ کا جو تھا وہ لوگوں پر جوں آشکار ہوتا جا رہا تھا، دنیا تو آپ کی طرف سمٹ کے آ رہی تھی. اب اس کو یہ پریشانی تھی کہ ایسا خطرہ تو ان کو شروع سے یہ اسی سارے دور میں یہی رہا ہے کہ اگر یہ نمایاں ہو جاتے ہیں تو اس سے تو ہماری کرسی کو خطرہ ہوگا. اس لیے وہ ان کو بلوا لیتا ہے اور وہاں پر پھر ان کو سال بھر قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے. تینوں آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور قوت حافظہ کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 41 دن تک بلا ناغہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک کہ انسان کے کمالات کا دار و مدار عقل کے کمال پر ہے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ہمارے ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف شناخت جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بھٹی صاحب. زمانے کے سلطان امام تقی ہے، زمانے کے سلطان
قریب دل و جا امام تقی ہے، زمانے کے سلطان امام تقی ہے۔ جواد ان کو کہتا ہے سارا زمانہ، سخی بن سخی ہے علی کا گھرانہ، سخی بن سخی ہے علی کا گھرانہ، جو سائر کو حد سے زیادہ نوازے، وہ ایسے مہربان امام تقی ہے، جو سائل کو حد سے زیادہ نوازے۔ جدا ان کی شان کرامت ہے واللہ، فقیروں پہ ان کی عنایت ہے واللہ، اماموں پہ جن کی امامت ہے واللہ، اماموں پہ جن کی امامت ہے واللہ، وہ دریائے عرفان امام تقی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔